کسی گاؤں میں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے بہت سی بکریاں پال رکھی تھیں۔ اس آدمی کا نام میٹھا تھا۔ وہ دونوں گوشت بناتے، بکروں کا گوشت کاٹتے اور میٹھا اسے بازار میں بیچنے کے لیے چلا جاتا۔ ایک دن ایک آدمی میٹھے کے پاس گوشت لینے آیا اور اس سے ریٹ پوچھا تو میٹھا بولا کہ گوشت تو 800 روپے کلو ہے۔ آدمی بولا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مرغی کا ہی گوشت کھا لوں۔ ایسا کہہ کے وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ ایسے ہی پورا دن میٹھا دکان پہ بیٹھا رہتا تھا لیکن اس کا گوشت نہیں بکتا تھا کیونکہ گوشت بہت مہنگا تھا اور گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے۔ میٹھا جب ایک دن گھر آیا تو اس کی بیوی بولی، ارے میٹھے آج پھر سے تم سارا گوشت گھر لے آئے ہو؟ تو میٹھا بولا کہ میں کیا کروں جب کوئی خریدتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی لاڈو بولی، ارے تمہاری شکل ہی ایسی ہے، لوگ دیکھتے ہوں گے اور ڈر کے بھاگ جاتے ہوں گے۔ میں ہوتی نا تو تم دیکھتے سارا گوشت بک جاتا۔ تو میٹھا بولا، اگر ایسا ہے تو کل تم دکان میں چلے جانا، میں بھی دیکھوں گا کتنے حسن کے چرچے ہیں تمہارے۔ لاڈو اگلے دن گوشت لے کر دکان پر چلی گئی۔ لاڈو کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ گوشت بنا دو۔ تو لاڈو نے بولا ٹھیک ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ کتنا ریٹ ہے؟ تو لاڈو نے کہا کہ 800 روپے۔ تو وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ پورا دن لاڈو بھی وہاں پہ بیٹھی رہی۔ لاڈو سوچنے لگی کہ میٹھا ٹھیک کہتا ہے۔ شام کو وہ گوشت لے کر گھر گئی۔ میٹھا بولا، ہو گئے حسن کے چرچے، بک گیا گوشت، یا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں جو مجھے سارا گوشت نظر آ رہا ہے؟ تو لاڈو بولی، نہیں میٹھے تم ٹھیک دیکھ رہے ہو، یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں، وہ ہمارا گوشت نہیں خرید سکتے۔ تو میٹھا بولا کہ چلو میں کچھ سوچتا ہوں لیکن ابھی مجھے کھانا بنانے کے دو۔ لاڈو کہنے لگی، میں بہت تھک گئی ہوں، تم جا کے بازار سے کھانا لے آؤ۔ میٹھا کھانا لینے جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک پمپ والے پہ پڑی جو ٹائروں میں ہوا بھر رہا تھا۔ میٹھے کو ایک خیال آیا اور اس نے وہ پمپ والے سے خرید لیا اور گھر لے آیا۔ لاڈو نے جب پمپ دیکھا تو بولی، میٹھے تیری ہوا کم ہو گئی تھی جو تم اس سے بھرنے کے لیے اس لے آیا۔ تو میٹھے نے کہا، نہیں میں سوچ رہا تھا کہ ہم بکروں میں اس سے ہوا بھریں گے اور اس کے بعد اس گوشت کو دکان پہ لے جا کر بیچ دیں گے، اچھے دام ملیں گے، سستا گوشت بیچیں گے۔ ایسا سن کے لاڈو بہت خوش ہوئی اور بولی، ٹھیک ہے میٹھے۔ پھر انہوں نے بکرے میں ہوا بھری اور اگلے دن میٹھا دکان پر گیا اور گوشت کی بولی 200 لگا دی۔ لوگ تو دھڑا دھڑ گوشت خریدنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو تھک گئے تھے مرغی کا گوشت کھا کھا کے۔ میٹھے کی اچھی بھلی کمائی ہوئی لیکن سامنے والی دکان جس کی مرغے کی تھی اسے میٹھے پہ کچھ شک ہوا۔ وہ تھوڑا چلاک تھا، بٹھو اس کا نام تھا۔ بٹھو نے سوچا کہ کل جا کے دیکھوں گا ذرا یہ میٹھا لوگوں پہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا سوچ کے وہ رات کو میٹھے کے گھر پہ گیا اور اس نے دیکھا کہ میٹھا بکرے میں ہوا بھر رہا ہے۔ اب بٹھو کو ساری بات سمجھ آئی۔ اگلے دن وہ پولیس انسپکٹر کو اطلاع دینے گیا۔ میٹھا دکان پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آج بٹھو نہیں آیا، مزہ نہیں آ رہا، اسے جلانے کا اپنا مزہ ہے۔ تبھی بٹھو پولیس کے ساتھ آ گیا اور اس نے پولیس سے کہا کہ یہ آدمی 200 روپے کلو گوشت بیچ رہا ہے، آپ بھی خرید لیں۔ پولیس والے نے کہا کہ مٹھو ذرا اچھا گوشت دلوانا۔ تو میٹھے سے کہا کہ مجھے اچھا گوشت دو۔ میٹھے نے گوشت بنانا شروع کیا۔ مٹھو بولا، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی بکرے میں ہوا بھرتا ہے اور اس کا ہوا بھرا ہے؟ میٹھے نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو مٹھو نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے اور اپنے پاس پڑی ہوئی پین میٹھے کی گوشت میں ڈبو دی جس سے گوشت میں سے ساری ہوا نکل گئی اور گوشت اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ انسپکٹر نے یہ دیکھ کر میٹھے کو گرفتار کر لیا اور میٹھے کو بھی لالچ کی سزا مل گئی۔